میرے سمیت ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ اس ملک پاکستان کے اندر نظام عدل جو ہے وہ مضبوط ہو جائے، اور میرے سمیت ہر بندہ جس وقت دعا کر رہا ہوتا ہے تو اس دعا کے اندر وہ کہتا ہے یا اللہ سیدنا فاروق اعظم جیسا حکمران عطا فرما۔ اور ہر مسلمان کی یہ خواہش ہونی بھی چاہیے، دعا کرنی بھی چاہیے۔ لیکن دوستو بات یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم جیسا عادل حکمران لینے کے لیے ہمیں بھی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم یا سیدنا عثمان غنی یا دیگر صحابہ کرام جیسا تقوی، ان جیسا عدل ہمیں بھی اپنانا چاہیے۔ اصل میں ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ووٹوں کے دن آتے ہیں، الیکشن کے دن آتے ہیں، تو ہم 1000 بندہ اگر ہمارے گھر میں آتا ہے تو ہم 1000 بندے سے دعائے خیر کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو پیسے لے کے ووٹ دیے جاتے ہیں جو کہ شرعاً ناجائز ہیں۔ تو میرے دوستو ایسی صورتحال کے اندر جب ہم اپنے ووٹوں کا غلط استعمال کر کے یا اپنے ووٹ ہم جناب بیچ کے پھر ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ فاروق اعظم جیسا حکمران عطا فرما، تو میرے دوستو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جیسے حکمران لینے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس قوم کی حالت کو تبدیل نہیں فرماتا جب وہ قوم اپنی حالت خود تبدیل کرنے کا مصمم ارادہ نہ کر لے، کوشش نہ کرے اپنے آپ کو بدلنے کی۔ تو میرے دوستو ہمیں بدلنا ہے، سیدنا فاروق اعظم جیسا عدل اور سیدنا فاروق اعظم جیسا انصاف ضرب المثل ہے۔ صرف مسلمان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر آپ کے نظام عدل کو سراہا جاتا ہے، بلکہ کافروں نے تو اس سے استفادہ بھی کیا ہے، وہ تو اسے اسٹڈی کرتے ہیں اور پھر سیدنا فاروق اعظم جیسے عظیم حکمران کی انہوں نے پیروی کرتے ہوئے اگرچہ ایمان نہیں لاتے لیکن ان ساری چیزوں کو وہ فالو کرتے ہیں۔ آؤ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عدل کس قدر عالی شان تھا اور کس قدر مضبوط تھا۔ ایک رات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ تشریف لائے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا وقت تھا، آپ اپنے دفتری معاملات جو امارت کے آپ کے معاملات تھے وہ آپ اس پہ ورک کر رہے تھے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم آپ جس وقت آئے تو امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا علی بھائی کیسے آنا ہوا؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے فرمایا کہ اے عمر میں آپ سے اپنے ایک ذاتی معاملے پر مشاورت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو سیدنا عمر نے فوراً جو چراغ جلا ہوا تھا اسے بجھایا اور اسے گول کر کے دوسرا چراغ جلا کے فرمایا علی بیٹھو، اب معاملات ڈسکس کرتے ہیں کہ کس معاملے میں آپ مشاورت کے لیے آئے ہو۔ تو سیدنا علی نے پوچھا عمر یہ کیا ہوا؟ جو پہلے جل رہا تھا وہ بھی تو چراغ تھا، آپ نے اس چراغ کو بجھا کے دوسرے چراغ کو کیوں جلایا؟ تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا علی بھائی چھوڑو اس بات کو، جس کام کے لیے وہ کرو، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ تو سیدنا علی نے فرمایا کہ عمر اپنے بھائی علی کو نہیں بتاؤ گے؟ تو فرمایا علی بات یہ ہے کہ جب آپ تشریف لے کے آئے اور میں دفتری معاملات جو کام کر رہا تھا وہ کام تھے امارت کے، سلطنت کے امور تھے، اس لیے جو دیا چل رہا تھا وہ بھی سلطنت کے جو ریاست کا تیل تھا، ریاست کے پیسوں سے خریدا ہوا تیل تھا، اس پہ چل رہا تھا۔ لہٰذا اب جب آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنے ذاتی معاملے کے لیے آیا ہوں، اب چونکہ علی اور عمر کا ذاتی معاملہ ہے لہٰذا اس لیے میں نے اس سرکاری تیل سے جلنے والے دیے کو بند کر دیا اور اپنے ذاتی پیسوں سے خریدے ہوئے تیل سے جلایا میں نے دیا، اور اب آپ سے ذاتی معاملات پہ ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھ گیا ہوں۔ اس لیے کہ اگر آپ کا اور میرا یہ ذاتی معاملہ ہم ڈسکس کرتے اور چراغ جلتا جو سلطنت کے پیسوں سے، جو ریاست کے پیسوں سے جس کے اندر خریدا ہوا تیل ڈالا گیا ہے، تو یہ ریاست کے ساتھ ناانصافی تھی کہ معاملات اپنے ڈسکس کر رہے ہیں اور دیا جو جل رہا ہے وہ جناب ریاست کے پیسوں سے خریدے ہوئے تیل پہ چل رہا ہے۔ مجھے بتاؤ جس امیر المومنین کے عدل، انصاف اور خوف خدا کا یہ عالم ہو، اس کی رعایا کا کیا عالم ہوگا؟ تو میرے دوستو سیدنا فاروق اعظم جیسا حکمران لینے کے لیے ہمیں بدلنا ہے اپنے آپ کو۔ ہمیں جناب صرف دعا کی حد تک نہیں بلکہ جب باری آئے ووٹ کی، جب باری آ جائے جناب الیکشن کی، تو اس وقت ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم جسے اپنی یہ پرچی دے رہے ہیں کیا وہ عدل و انصاف کر سکتا ہے، اسے عدل و انصاف کے سارے تقاضوں کا پتہ ہے کہ رعایا کے ساتھ کس طرح۔ تو لہٰذا میرے دوستو یہ دورہ معیار اب ہمیں چھوڑنا ہے۔ میرے خیال میں اب وقت آ چکا ہے نظام مصطفیٰ کے لیے ہم سب کو یکجان ہو کر نظام مصطفیٰ کے لیے اپنے پرچی کا استعمال کرنا ہے، اور نظام مصطفیٰ کے لیے پرچی صرف اور صرف اگر اس وقت ملک پاکستان کے اندر کوئی جماعت ہے تو وہ صرف اور صرف کرین کا نشان ہے، اس پہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، وہ بھی کسی فرد کسی جماعت پہ احسان آپ نے نہیں کرنا، صرف اور صرف آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر آپ نے اپنے پرچی کا استعمال کرنا ہے۔
انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت بڑی حساس ہے، اللہ معاذ اس نیکی کی وجہ سے ہماری مغفرت فرما دیں کہ جاؤ تم نے میرے مصطفیٰ کے نظام کو اور میرے مصطفیٰ کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے تم نے ایک پرچی تو دی تھی، لہٰذا جاؤ میں تمہارے سارے گناہوں پہ پردہ ڈال کے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرماتا ہوں۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔